دیکھیں کہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ امام قرطبی نے روایت نقل کی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا، لیکن جس شخص نے میری سنت سے منہ موڑا قیامت کے دن میں اس سے رخ موڑ لوں گا اور میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ ہمارا آسرا اور ہمارا سہارا اور کیا ہے؟ اگر حضور نے بھی رخ پھیر لیا تو ہمارا کون سا عمل ہے جس عمل پہ ہمیں ناز ہے اور ہم اس عمل کو پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی درخواست کر سکتے ہیں؟ آئیں ہم اپنے ظاہر باطن کو حضور کی سنت کے مطابق ڈھال لیں، پھر جتنے بھی گناہ ہوئے حضور شفاعت کر کے بخشوا لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے حضور کے طریقے سے رخ موڑا، حضور کے انداز زندگی کو اختیار نہ کیا، تو حضور کا یہ فرمان جس نے میری سنت سے منہ موڑا پھر میں قیامت کے دن اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو، یہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے کہا ہے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی سنت کے اتباع میں گزرا ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ ان کا حضور کے ساتھ جو ربط ہے اور جو تعلق ہے اور حضور کی سنت سیرت کے اتباع کے جو جذبے تھے تو وہ حق رکھتے ہیں کہ یہ بات کہے۔ اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم ذرا غور کریں، کیا ہم حضور کے ہو گئے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک ہم حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر ہم یہ بات کہیں اور اس پہ تیقن اور اس پہ یقین رکھیں، اور ایسا ہی ہوگا۔ حضور علیہ السلام چہرہ اور چہرے کا تل نہیں دیکھتے، وہ تو بندے کا دل دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا دل حضور کی زلفوں میں پھنسا ہوا نہیں ہے اور حضور کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں کل قیامت کے دن اگر انہوں نے رخ پھیر لیا تو ہمارا کوئی آسرا تو اور نہیں ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو حضور کی رضا کے سانچے میں ڈھال لیں، اور جو حضور کی پسند اور ناپسند ہے اسی کو ہم اپنی زندگی کے اوپر لاگو اور طاری کر لیں۔ صحابہ نے تو اپنی طبعیت کو بھی اور اپنی طبع کو بھی حضور کے مزاج کے مطابق ڈال لیا تھا۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حالانکہ انسان اپنی طبع کسی کی محبت میں کسی کے تابع نہیں کر سکتا، لیکن ان کی محبت کا عالم اور ان کی محبت کا عروج یہ تھا۔ مدینے کی گلیوں سے حضور گزر رہے، ایک شخص کو دیکھا کہ گنبد نما مکان اس نے بنایا ہوا ہے۔ ضرورت کے لیے جو رہائش ہے جتنی مرضی خوبصورت بنا لیں شریعت اس پہ مواخذہ نہیں کرتی، تین چیزوں کی پکڑ نہیں ہوگی: ضرورت کے وقت کپڑا، بھوک اور پیاس کے وقت کھانا پینا، اور رہائشی ضرورت کے لیے مکان۔ مکان رہائش کے لیے ہو، نمائش کے لیے نہ ہو، ایک دوسرے سے کل سونچا کر کے اور تفاخر اور تکبر کرنے کے لیے نہ ہو۔ تو رہائشی ضرورت کے لیے جو مکان اس کا حساب نہیں ہوگا، لیکن اوپر بے مقصد گنبد بنانے اور اس کی ایسی اونچائی کرنی شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ تو وہ کوئی ایسا ہی گنبد تھا، حضور گزرے تو حضور نے دیکھا اور پوچھا یہ کس کا ہے؟ عرض کی فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ حضور کے چہرے پہ ناگواری کے کچھ آثار ظاہر ہوئے اور حضور گزر گئے، زبان سے کچھ نہیں کہا۔ کسی نے اس صحابی کو بتایا حضور گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ کوئی پسندیدگی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ اس نے کدال پکڑی اور اسی وقت اپنے مکان کو زمین کے برابر کرنے لگ گئے۔ 2 4 5 دن بعد حضور پھر گزرے، دیکھا کہ وہ مکان وہاں نہیں تھا۔ پوچھا یہاں مکان ہوتا تھا؟ عرض کی حضور وہ تو گرا دیا گیا۔ کہا بلاؤ اسے، بلایا گیا۔ کہا تیرا مکان تھا؟ عرض کی حضور گرا دیا۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے، سنا تھا آپ کو پسند نہیں تھا۔ میں اور آپ ذرا غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ظاہر کو بھی دیکھیں، اپنی معاشرت کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کو بھی دیکھیں، اپنی شادیاں، بیاہ، ولیمے، عقیقے سب کچھ دیکھیں، اپنی سیاست اور اپنی معیشت کو بھی دیکھیں، اپنی زندگی کے چال چلن اور لچھن دیکھیں اور غور کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے۔ آج کی بابرکت محفل میں میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں۔ آج کی شب بڑی خوبصورت گزری اور حضور کے ذکر کی خوشبو سے دل مہکتے رہے اور حضور کے تذکروں کی خوشبو سے من جو ہے وہ مشکبار رہا، اور صبح فجر کا وقت ہونے والا ہے اور مجھے امید واسق ہے کہ ہم سب لوگ باجماعت نماز فجر پڑھ کے پھر ہی نیند کی آغوش میں جائیں گے اور اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ تو اگر عشاء کی نماز نصیب ہو گئی ہے
اور فجر کی نماز جماعت سے مل گئی اور یہ درمیان والا وقت حضور کی مدح و توصیف میں گزرا تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، کیا ہماری زندگی کے دامن میں صرف اتنے ہی لمحے حضور کے لیے ہیں یا کہ ساری زندگی حضور کے لیے ہے؟ اگر ہمارے اتنے ہی لمحے صرف حضور کے لیے ہیں اور صرف نعروں کی حد تک ہم حضور کے شیدائی اور محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں بار بار سوچنا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو۔ میرے استاذ المکرم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نزول فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں اور پاسپورٹ پیش کرنا پڑے یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہاری وضاقتہ اٹھنا بیٹھنا، کردار، افعال، انداز زندگی، طرز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہے وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی ہماری یہی پہچان رہے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب، مصنف امام سیوطی علیہ رحمہ۔ کہتے ہیں ایک شخص فوت ہو گیا اور منکر نکیر اس کے پاس آئے، اس کی داڑھی میں جو سفید بال تھے ان کو وہ سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے۔ حضور کی سیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے اور حضور کی جو ہے وہ زندگی کی ایک ایک ساتھ جو ہے اس کو صحابہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور وہ بال بھی گنے ہوئے ہیں جو حضور کی مبارک داڑھی اور سر انور میں آئے تھے۔ تو حضور ان بالوں کو سرخ مہندی لگایا کرتے تھے، چونکہ اگر سیاہ لگائیں تو مطلب یہ ہے کہ اپنے بڑھاپے کو آپ بدل رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اگر سرخ لگائیں تو یہ پھر بدلنا نہیں ہے بلکہ جو ہے وہ بڑھاپے کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ سفید تھے اور اب ان کو سرخ کیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو سرخ مہندی کا وسمہ کیا ہے۔ تو جب وہ شخص اس نے یہ حدیث پڑھی تو وہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی میں سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا نکیرین اس کی قبر میں آئے، ایک نے پوچھا من ربوں کا، دوسرے نے کہا ما دینوں کا۔ جب یہ وہ کہنے لگا تو دوسرے نے اس کا بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تو اس سے سوال کر رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو یعنی اس کی صورت ہی ایسی ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو حضور کی محبت کے سانچے میں اس انداز سے ڈالیں کہ ہماری محبت صرف زبانی جمع خرچ تک محدود نہ رہے، ہماری محبت حقیقت کا روپ دھار لے اور حضور کے طرز زندگی کو اختیار کر لیں۔ اور پھر حضور اتنے مہربان ہیں، اتنے کرم فرمانے والے ہیں کہ ہم کیا ہمارا سایہ بھی پھر جہنم میں نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم حضور کے طریقوں سے ٹکراؤ کریں اور حضور علیہ السلام کے ضابطوں سے ہٹ کر کے اپنی زندگی گزاریں تو پھر یہ باتیں سوچنے والی ہیں اور بار بار سوچنے والی ہیں۔ تو صحابی نے عرض کی کہ حضور سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں، اس لیے میں نے اس مکان کو گرا دیا۔ ہم یہ سوچ لیں آج کی رات ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور اپنی زندگی کا انداز حضور کے طریقے کے مطابق گزار لیں۔ آج بھی حضور کے طریقے کے مطابق اور کل بھی پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہی اشعار پہ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے،